عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی پہلی رباعی کا مطالعہ کیا تھا، تفصیلی اس کا جائزہ لیا تھا۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، بڑی خوبصورت رباعی تھی۔ اس میں مولانا الطاف حسین حالی نے مذہب اسلام کو لے کر اپنے جو نظریات اور خیالات تھے، اور جو لوگ اسلام مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کس ڈھنگ سے پستی کے دور سے یا زوال کے دور سے گزر رہے ہیں، اس پر انہوں نے روشنی ڈالی تھی۔ نصاب میں شامل مولانا الطاف حسین حالی کی دوسری جو رباعی ہے، جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت، تو ویسی ہی ایک رباعی ہے جس میں انہوں نے ایک ایسی نصیحت کی ہے جو ہمارے لیے بڑی کارآمد اور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ رباعی کچھ اس طرح سے ہے: جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت، ہوں نیکیوں پر اپنے نہ مغرور بہت، نیکی ہی خود ایک بدی ہے گر ہو نہ خلوص، نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت۔ دیکھیے، اس رباعی میں مولانا الطاف حسین حالی نے نیک لوگوں کے بارے میں اپنی ایک رائے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا میں نیک لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، اور نیکیوں کی وجہ سے یا ان کے نیک اعمال کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ شہرت نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت، یعنی کہ نیکی کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو شہرت بھی ملتی ہے، ہوں نیکیوں پر اپنے نہ مغرور بہت۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سچائی ہے کہ ہم کو جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں یا اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کر لینا چاہیے اور خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس پر ہمیں بالکل بھی غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہو نیکیوں پر اپنے نہ مغرور بہت۔ اور خاص طور پر جو نیکیاں یا نیک کام کرتے ہیں اس پر ہمیں غرور اور تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے، کئی مرتبہ ہم نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ مغرور یا گھمنڈ کرنے والے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ سادہ ہونا چاہیے، کبھی بھی گھمنڈ اور تکبر کسی بھی چیز پر نہیں کرنا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے، غرور بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز پر، چاہے وہ نیک کام ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم اگر نیک کام کریں گے اور اس پر غرور کریں گے تو اللہ ہمیں اس نیک کام کا جو اجر دینا ہے وہ اجر نہیں دے گا، یا اگر اجر دے گا بھی تو اس کو بالکل پسند بھی نہیں کرے گا۔ یہ جو کیفیت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایک سچائی بنی ہوئی ہے، ایک حقیقت بنی ہوئی ہے۔ لوگ نیک کام تو کرتے ہیں، نیک اعمال تو کرتے ہیں، اچھے کام تو کرتے ہیں، لیکن اتنا سب کرنے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اپنے آپ اچھے کام کرنے پر غرور تکبر اور گھمنڈ کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اچھے اعمال کا انہیں جو ثواب ملنا چاہیے، جو اجر ملنا چاہیے، وہ پوری طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی نے سماج کی اس سچائی کو اس رباعی میں پیش کرنے کی بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے کوشش کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت، ہوں نیکیوں پر اپنے نہ مغرور بہت۔ جو لوگ ہیں نیک کاموں میں جنہیں شہرت ملی ہے، نیکیوں کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، وہ لوگ کیا کریں؟ اپنی نیکیوں پر غرور نہ کریں کہ ہمیں شہرت مل گئی ہے، ہمیں شہرت مل گئی ہے، ہم غرور اور تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم اگر مشہور ہوتے ہیں ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے، تو بھی بالکل سادہ اور غرور اور تکبر یا گھمنڈ نہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں: نیکی ہے خود ایک بدی ہے اگر گر ہو نہ خلوص، نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت۔ تو دیکھیے،
حالی کیا کہہ رہے ہیں کہ نیکی ہی خود ایک بدی ہے گر ہو نہ خلوص. نیکی یا نیک عمل ہم کر رہے ہیں لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کی خاطر. اس میں سچائی نہیں ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں ہماری نیت خراب ہے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ زمانے میں ایسے کئی لوگ ہیں جو دوسروں کو یہ بتانے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نیک ہیں یا نیک عمل کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے وہ نیک کام کرتے ہیں. سچائی میں ان کو اس نیک کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یا ان کی نیت خالص نہیں ہوتی، وہ خلوص ان کی کام میں یا ان کے نیک عمل میں نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیک کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نیک کام پہ غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم نیکی ہی کرتے ہیں تو پورے خلوص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ نیک عمل کرنا چاہیے. نیکی ہی خود ایک بدی ہے گر ہو نہ خلوص. اور ایسی نیکی جس میں نیت صاف نہ ہو، جس میں خلوص نہ ہو، جس میں سچائی نہ ہو، ویسی نیکی کیا کہلائے گی؟ بالکل بدی کہلائے گی. ایسا ایک خیال، ایسا ایک نظریہ یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی نے اس مصرعے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور ربائی کا جو آخری مصرعہ ہے، جس کو ہم ربائی کا نچوڑ کہہ سکتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت، اور نیکی سے بدی بالکل بھی دور نہیں ہے. اب حالی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حالی کا یہ نظریہ واقعتاً سچ ہے. کیونکہ نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، نیک کام، جس میں خلوص نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، اور ہم یہ جو کام کر رہے ہیں وہ دکھاوے کی خاطر لوگ ہمیں اچھا کہیں اس نیت سے کر رہے ہیں، تو ایسا کام برے کام کے ہی برابر ہے. بھلے ہی وہ نیک کام ہے لیکن ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی رضا کے لیے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لوگ ہمیں اچھا کہیں اس نیت سے کام کر رہے ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے حالی کہتے ہیں کہ نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت. نیکی اور بدی میں بہت زیادہ کچھ فرق نہیں ہے. نیک کام بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت خراب ہے تو وہ برا کام کہلائے گا یا بدی ہی کہلائے گا، وہ نیکی نہیں کہلائے گا. تو مولانا الطاف حسین حالی نے اس ربائی میں اسی نظریے کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہماری نیکیوں کی وجہ سے، کوئی بھی شخص ہو دنیا میں اگر نیکیوں کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے تو وہ اپنی شہرت کو لے کر یا پھر اپنے اس نیک کاموں کی وجہ سے اس کو جو لوگ پسند کرتے ہیں، اس کو جو لوگ مشہور مانتے ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نیکیوں کی وجہ سے غرور، تکبر اور گھمنڈ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا جو فائدہ، اس کو جو ثواب، اس کو جو اجر ملنا چاہیے وہ پوری طرح ضائع ہو جائے گا. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ نیکی ہی خود ایک بدی ہے گر ہو نہ خلوص. اور یہ جو نیک کام کر رہے ہیں، یہ اچھے کام کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، اس میں اگر خلوص نہیں ہے، ہماری نیت صاف نہیں ہے، اس میں ایمانداری نہیں ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، تو یہ نیک کام بدی کہلائے گا یا بدی کے برابر ہی کہلائے گا. اس کی وجہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ جس چیز میں خلوص، سچائی، ایمانداری نہیں ہوگی وہ نیک کام کیسا؟ اور جو صرف دکھاوے کے خاطر، جس کام میں ہم نے دنیا والوں کو یہ دکھانے کے لیے کام کیا ہے کہ دنیا والے ہمیں اچھا کہیں اور دنیا والے ہمیں اچھا مانیں، اس نیت سے اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں تو ہم کو اگر شہرت مل جاتی ہے تو ہم کو دنیا میں ہی اس کا اجر مل جائے گا، تو اس کا اجر آخرت میں تو نہیں ملنے والا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے کہے گا کہ تم نے جیسی نیت کی تھی میں نے اسی تمہاری نیت کی طرح تمہیں
نوازا ہے. یعنی کہ تم نے دنیا والوں کے سامنے اپنی شہرت کے لیے یا پھر دنیا والے اچھا سمجھیں، نیک سمجھیں، اس کے لیے تم نے جو نیت کر کے کام کیا تھا اس کا تو اجر میں نے دنیا میں دے دیا ہے. دنیا میں لوگوں نے تمہیں نیک سمجھا، اچھا مانا، نیک اعمال کرنے والا یا نیک آدمی کہا، تمہیں شہرت بھی ملی. تو یہ سب چیزیں تمہیں دنیا میں مل چکی ہیں. اب تم کس بات کا اجر مانگتے ہو، کس بات کا ثواب مانگتے ہو، کس بات کی نیکی مانگتے ہو؟ اس کا تو تمہارے جو نیک اعمال ہیں اس میں تو تم نے نیت یہی رکھی تھی کہ دنیا میں شہرت ملے، اور وہ تمہیں مل چکی ہے. تو اب یہاں تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی اپنی ربائی کے آخری مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت، اور ایسی نیکی جس کی نیت ہم صاف نہیں رکھتے ہوئے کریں گے تو وہ بدی سے بالکل قریب ہوگی، بدی سے دور نہیں ہوگی. یہ جو نظریہ ہے مولانا الطاف حسین حالی نے اس رباعیے میں شروع سے لے کر آخر تک بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے، اور اس نظریے کو انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس نظریے کے ذریعے کہ ہم جب نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں تو شہرت کی خاطر نہیں کریں، اور خلوص یا پھر سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور صاف نیتی کے ساتھ ہم نیک عمل کریں، تاکہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں نہ ہو، دنیا میں ہونے کے بجائے ہم کو آخرت میں اس کا فائدہ پہنچے اور ہماری آخرت سنور جائے. اگر ہم یہاں پہ شہرت پانے کے لیے یا دنیا والے واہ واہ کریں، دنیا والے اس کی بڑائی بیان کریں، یہ سوچ کر ہم خراب نیت کے ساتھ یا صرف ہم کو دنیا میں شہرت حاصل ہو اس نیت کے ساتھ ہم نیک عمل کریں گے تو اس سے ہم کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف دکھاوے کی خاطر نیک اعمال یا اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی جو نیت ہوتی ہے خالص دنیا میں شہرت پانے کی نیت ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں تکبر یا غرور اور گھمنڈ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، جو ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو مولانا الطاف حسین حالی ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اس رباعی سے کہ ہم جو بھی کام کریں ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور صاف نیتی کے ساتھ کریں، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. بھلے ہی ہمیں دنیا میں کوئی مشہور نہ کرے یا ہمیں شہرت نصیب نہ ہو یا مقبول نہ ہو ہم، لیکن اگر ہم اچھے اعمال کریں گے اور اچھے کام کریں گے یا نیک اعمال کریں گے خالص یا خلوص کی نیت کے ساتھ، تو اس کا ہم کو نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں دیں گے، جس سے ہماری جو ایک طویل زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. اس پیغام کے ساتھ مولانا الطاف حسین حالی نے اس رباعی کا اختتام کیا ہے. شکریہ.